السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج سارا دن آپ سے رابطہ نہیں رہا، میرے ہائی کورٹ میں کیس لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ آپ سے گپ شپ نہیں لگا سکا۔ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق نسیم صاحب کے پاس میں ایک کریمنل اپیل لگی ہوئی تھی جو وہ کرتے کرتے شام ہو گئی۔ اب میں گھر آیا ہوں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو تازہ کارروائی وہ یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے بجٹ کے اوپر تقریر کی ہے تو وہ بے شک اچھی تقریر ہے، اور اس میں لیکن ان کی تقریر کو کسی نے نہ سنا، نہ کسی نے سننے دیا۔ اور آپ دیکھیں اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ زیادہ بولتے رہے ہیں۔ شور شرابہ تو وہ ہوتا رہا نا، تو وہ بہانے سے او بھائی خاموش رہو، چپ رہو، خاموش، یعنی کہ وہ سب سے زیادہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے جو اسمبلی میں تقریر کی ہے تو وہ اچھی تقریر تھی، لیکن ان کو میں پہلے یہی کہتا رہا تھا جب بجٹ پیش ہوا تھا، تو میں نے اپوزیشن والوں کو کہا تھا کہ یہ آپ تھوڑا بہت احتجاج کر کے تو وہ سنیں کہ اس تقریر میں بجٹ میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اس کے اوپر آپ نے رسپانس دینا ہوتا ہے، بات کرنی ہوتی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے۔ تو وہ پوسٹ بجٹ پہ بھی تقریریں وہ شوکت ترین نے کی ہیں، اس کے اوپر بھی، تو اس کو علیحدہ بھی یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اتنا زیادہ پر اثر نہیں تھا جو شہباز شریف کا سپیچ تھی، یہ اتنا وزنی نہیں تھا، کیونکہ اس کو بار بار جو انٹرپٹ کر رہے تھے اور ان کی نہیں سن رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی ان کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ تو ادھر آج پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس تھا، اس میں بھی جناب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ یہ 10% کا جو اضافہ ہوا ہے ریٹائرڈ ملازمین میں، اور جو موجودہ ملازمین ہیں اور جو ریٹائرڈ پینشنر ہیں، ان میں 10% کا جو یہ اضافہ ہوا ہے وہ نامنظور ہے۔ اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جی اتنی مہنگائی 100% ہوئی ہے، اور اس طرح کر کے انہوں نے نا اس کے اوپر بھی تنقید کی ہے دوستو۔ لیکن یہ جو تنقید ہے نا، یہ ایسے روایتی ہے، جیسے حکومت تقریر کرتی ہے تو اپوزیشن اس کی جو ہے نا وہ مخالفت کرتی ہے، وہ روایتی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ روایتی کی بجائے کوئی جوش و جذبے والی ہونی چاہیے تھی کہ جناب ایسی وہ سپیچ کرتے کہ انہیں لگ پتہ جاتا، وہ شہباز شریف صاحب بس ایسے سپیچ کرتے رہے اور وہ بولتے رہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور کوئی ایسی پی ڈی ایم کے حوالے سے، مشترکہ لائحہ عمل کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ یہ جی بڑی زبردست سپیچ تھی، وہ والی نہیں تھی۔ بس ایسے ہی گونگلوؤں سے مٹی والی سپیچ تھی، انہوں نے مٹی وغیرہ جھاڑی ہے اور باقی کوئی نہیں ہے۔ باقی پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھ لیں کہ جو مسلم لیگ نون کا فارورڈ بلاک بنا ہوا تھا، ان کو بجائے کہ یہ مناتے کرتے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جی الگ نشستیں دیں، ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ بہرحال یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ بیکار ہے، اور بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک چیز جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ جی بجٹ کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اس لیے جعلی ہے کیونکہ غریب کی جیب خالی ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر غریب کی جیب خالی ہے تو اعداد و شمار جعلی ہے، یہ ان کا ثبوت ہے، اور یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تھا، اور بجٹ کے بعد شہباز شریف صاحب کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، اور بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، بھرپور طریقے سے، کیونکہ جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ اصلی نہیں ہے۔ بات وہی ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہی ہے کہ اگر جیب خالی ہے تو اعداد و شمار کو ہم کیا کریں جی، کہ جی اتنے سونے کے محل بن گئے، ہم کیا کریں؟ غریب کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، غریب کو 2 وقت کی روٹی اور نان نہیں مل رہا، تو وہ کیا کرے؟ غریب دیہاڑی نہیں مل رہی، کاروبار سارے بند پڑے ہیں، یہ سارے انہوں نے ڈرامے وغیرہ کیے ہیں۔ ویکسینوں کے اعداد و شمار جعلی اور نقلی ہیں۔
تو یہ ساری حکومت جو ہے نا وہ نقل کی بنیاد پہ کھڑی ہے، اس کے اوپر کھڑی ہے، تو اس میں لیکن کوئی اتنا بڑا ڈینٹ جو ہے یہ اپوزیشن والے نہیں ڈال سکے کہ وہ دیکھیں آج انہوں نے مینیج کر لیا ہے جہانگیر ترین کو گورنمنٹ نے، قومی بجٹ میں بھی اور صوبائی بجٹ میں بھی جہانگیر ترین کے لوگ بالکل بسم اللہ ہے، وہ تو این آر او دے دیا ہے۔ این آر او کے بارے میں کیوں نہیں شہباز شریف صاحب نے بات کی؟ کہتا کہ بھئی این آر او کی باتیں کرتے ہو، اس کو دو سنانی چاہیے تھی شہباز شریف صاحب کو۔ یار میں جب اس کی گہرائی میں جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ اپوزیشن اس طرح نہیں، جس طرح وہ کر رہا ہے، وہ ان کے خلاف عمران خان کیس بھی کر رہا ہے اور برا بھلا بھی انہیں کہہ رہا ہے۔ یہ نوٹ کیا آپ نے؟ حکومت ان کے خلاف کیس بھی کر رہی ہے، ان کو جیلوں میں بھی ڈال رہی ہے، ان کو گرفتاریاں بھی کر رہی ہے، برا بھلا بھی ان کو ہی کہہ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ہیں مظلوم یہ جناب ایسے سیدھے سادے ہیں، بالکل ہی بھولے بھالے بنے ہوئے ہیں، تو نہیں، یہ کہتے کہ بھئی ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم نکلیں گے۔ یہ کہنے والی باتیں ہوتی ہیں، یہ کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ مجموعی طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس جو شہباز شریف صاحب نے سپیچ دی ہے اس کے 50 نمبر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ 100 نمبروں والی ہونی چاہیے تھی، 100 نمبروں والی۔ ایک ایک چیز کا تیا پانچا کر کے بتاتے، اپنے کانوں پہ خول چڑھا کے، تو گرجتے ایسے گرجتے۔ کتنے دنوں کے بعد انہوں نے تقریر کی ہے اسمبلی میں، لیکن وہ گرجنا وہ چیز نظر نہیں آئی مجھے، بالکل وہ نظر نہیں آئی۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف صاحب نے یہ شہباز شریف صاحب کو بجٹ تک کا موقع دیا ہوا تھا، اور بجٹ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دم دمادم مست قلندر کرو ورنہ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، بس یہ قیادت دو، کسی اور کو دو، یہ قیادت مسلم لیگ نون کی۔ اور سر آپ کمنٹس تو پڑھیں ہمارے لوگوں کے، ہمارے جو ویوز کے کمنٹس آ رہے ہیں وہ پڑھیں، اس میں مسلم لیگ نون دن بدن پیچھے جا رہی ہے۔ شہباز شریف کے نرم رویے کی وجہ سے پیچھے جا رہی ہے۔ وہ لوگ وہی شہباز شریف مانگتے ہیں جو ایسے مائک کو، ایسے سپیکروں کو گرا دیتا تھا، سارا سٹیج گرا دیتا تھا، سارے جناب لوگوں کے پیٹ میں سے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالتا تھا، سڑکوں پہ گھسیٹ کے پیسے نکالتا تھا۔ جذبہ تو وہ چاہیے نا، جذبہ، وہ جذبہ مسلم لیگ نون میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جناب سارا لوگ جو ہے وہ ڈھیلے ہیں۔ ہمیں ساری دنیا سے ٹیلی فون آتے ہیں کہ جناب ہمارا میسج پہنچاؤ، پیغام پہنچاؤ، کہ اس طرح یہ حکومت تو بالکل آرام سے آئے گی۔ آرام سے کیا آئے گی جب یہ کچھ نہیں نہ کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں اسی اگلا سال بھی، اگلی واری بھی ساڈی ہے، وہ تو یہ اب کہنا شروع ہو گئے۔ بہرحال یہ مختصر سی جو شہباز شریف نے تقریر کی ہے ہلڑ بازی میں، ہلڑ بازی کی تو ہم پہلے بھی مذمت کر رہے ہیں، یہ کوئی پر اثر پرزور نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔